السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو, سعودی آنے سے پہلے نا آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے, ورنہ پھر یہاں دھکے کھاؤ گے, ایسے دھکے کھائیں گے نا کہ پھر آپ زندگی میں سعودی کا نام لینے سے بھی ڈر جاؤ گے. تو سعودیہ میں آنے سے پہلے آپ نے ایک تو جو ویزا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے, سعودیہ میں 3 ٹائپس کا ویزے ہوتے ہیں. ایک ویزا ہوتا ہے وزٹ کا, ایک ہوتا ہے کمپنی کا, اور ایک ہوتا ہے آزاد اوپن ویزا. وزٹ ویزے میں آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آپ کو ویسے دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کام پہ آنا ہے تو پھر سعودیہ میں سسٹم ہے اسپانسرشپ, یا تو آپ کو کمپنی اسپانسر کرنا ہے یا آپ کو کوئی کفیل. اس کا بھی کمپنی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو ایک اوپن ویزا دے دیتے ہیں. اس میں آپ کہیں بھی جہاں بھی آپ کو پسند ہو کام کر سکتے ہو, لیکن وہ انلیگل ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. کس طرح انلیگل ہے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, کمپنی ویزا ہوتا ہے بہت رسکی, ٹھیک ہے, لیکن اچھا بھی ہے, لیکن ڈپینڈ اپان یور لک. لک لگا تو گولڈن ویل, نہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. کیا مسئلہ ہوتا ہے آگے سنیے. کمپنی کرتا ہے وہ ویزے دیتے ہیں کسی ایجنٹ کے تھرو, کیونکہ آپ کو تو ڈائریکٹ کمپنی ویزا نہیں بھیجتا. اس کے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ پاکستانی بھی آپ کو بہت سے جگہوں پہ نظر آئیں گے. اس نے اپنا کنسلٹنسیز آفیسز کھولا ہوتا ہے, اور انڈیا میں بھی ایسا ہے, بنگال میں بھی ایسا ہے. کمپنی کہتا ہے سمجھو میں ایک ایجنٹ ہوں, ٹھیک ہے, سعودیہ میں ہوں ادھر, وہ مجھے کہتا ہے میرا ایک آفس ہے پاکستان, انڈیا, بنگال میں. وہ کیا کرتا ہے کمپنی, مجھے کہتا ہے کہ عمر آپ مجھے 50 بندے لے کے آؤ, اس میں انجینئر, کارپینٹر, ہیلپر, XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن میکسیمم 90% ہوتا ہے ہیلپرس یا ٹیکنیشینس. اس میں میسن, کارپینٹر. وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ویزا لا کے دے, مجھے یہ ویزے دے لے, اتنا بندے مجھے دے. پھر میں کیا کرتا ہوں, میرا کمپنی فار ایگزامپل مجھے ویزا دیتا ہے 1000 ریال پہ یا 1500 ریال, تقریباً آلموسٹ 2000 تک اس کا وہ ہوتا ہے. آگے سے ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہمارا ایجنٹس کے ڈرامے آپ دیکھیے, وہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں, کیونکہ پاکستان کا حالت بہت ٹائٹ ہے, انڈیا کی بھی ٹائٹ ہے, بنگال کی بھی بہت ٹائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, کام ہے نہیں. کام ہے تو کرنے کی قابل نہیں ہے ادھر, کیونکہ ایک انجینئر کا سیلری اپروکسیمیٹلی 50-60 ہزار سے اوپر نہیں ہوتا. ہیلپر کا تو بیچاروں کا تو ابھی تو ہفتے کا وہ گزارا بھی نہیں ہوتا. چلو, وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں بندے آ جاتے ہیں انٹرویوز کے لیے, اس کا بھی وہ علیحدہ چارج لے لیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, مطلب 100 بندے اس کو چاہیے, 100 بندوں کا سلیکشن کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا 5000 ریال, 4000 ریال اس کا فیس ہوگا, اس میں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے. کمپنی کی شرائط بھی ہم نہیں دیکھتے, ایگریمنٹ بھی نہیں دیکھتے, بس آنکھیں بند کر کے اس میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آگے سے اس کمپنی نے اس کو بولا ہے 1000 ریال, یا میکسیمم تو فری دیتے ہیں کمپنیاں. ایجنٹ اس میں مطلب کیا کرتے ہیں, 2-3-4 ہزار اپنے نکال لیتا ہے. تو اس کو بھائی کیا کمپنی جائے باڑ میں, کمپنی بیکار سے بیکار کیوں نہ ہو, اس کو یہ ٹینشن نہیں, تو اس کو اپنے کمیشن کا ٹینشن ہوتا ہے, وہ پیسے نکالنا ہوتا ہے اس نے. ہمیں کیا لالچ ہوتے کہ ہر کمپنی کا ویزا ہے 2000-3000 ریال میں ہمیں مل رہا ہے, تو فری میں ہے, بس سمجھو ٹکٹ کا خرچ آ رہا ہے. تو بھائی لوگ, یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا طریقہ واردات. وہ آپ کو مطلب ویزا دے کے بس آپ کو بیچاروں کو باندھ دیتا ہے. آگے سے آپ کو ویزا لگ جاتا ہے, آپ ادھر ہی آ جاتے ہیں. ابھی تمہارا قسمت اچھا ہے, کیونکہ پاکستان, انڈیا, بنگال سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیسا ہوگا. بہت کم لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں, یا اس کے لوگ ہوتے ادھر کال کرتے کہ یہ آ رہا ہو, یہ ہو, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا, کیونکہ ہمیں کام کی ضرورت ہے, ہم نے ملک سے نکلنا ہے, ہماری 100 ضروریات ہوتے اس کو پورا کرنا ہے. تو اس چیز کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. اچھا, اوائڈ کر کے ہم آ جاتے ہیں سعودیہ. سعودیہ آتے ہیں تو پھر کمپنی کہتا ہے کہ فی الحال آپ ریسٹ کرو, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ, ہمیں کام مل جائیں گے, پھر آپ کو کام پہ لگائیں گے, تب تک آپ کو 1 روپے کا سیلری نہیں ملے گا. میکسیمم کمپنی یہ کرتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہوا ہے, میں آپ کو پراپر اسکول اس کا پھر بتاؤں, لیکن ابھی صرف جنرلی سن لے کیا کیا ہوتا ہے. تو آپ کو کمرے میں بٹھاتے ہیں, بھائی آپ کا خرچہ بھی آپ کا, کمپنی ایگریمنٹ میں آپ کو پراپر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی جب تک آپ کام سٹارٹ نہ کریں آپ کو 1 روپے نہیں ملے گا. ایجنٹ نے تو یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ, کمپنی بھی فراڈ کر رہا ہے. اچھا, آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہو 1 مہینہ 2 مہینے, آگے سے آپ کو انزائٹی ہوتی ہے کہ یار میں تو گھر سے خرچہ بھی گھر سے منگواتا ہوں, کوئی بھی نہیں, صرف آپ کو رہائش کمپنی دیتا ہے, بس باقی فوڈ کا خرچہ
اور سب کچھ آپ کے اپنے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی کہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے یہ سب آپ کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر انسان کو انزائٹی ہوتی ہے, پھر کمپنی کے ساتھ ایجنٹ کے ساتھ مطلب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے آگے سے. وہ بیچارہ اتنا پھنس جاتا ہے کہ اس کو ایٹ دا اینڈ کہتا ہے کہ ہمیں واپس بھیج دیں, اگر کام نہیں ہے تو ہم واپس جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کمپنی میں. کمپنی ویزے پہ ہو تو آپ باہر کام بھی نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے. اس کمپنی کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو آپ کو پکڑیں گے, پکڑ لیا تو اتنا بڑے بڑے جرمانے لگائیں گے نا کہ اس جرمانے کو پے کرنے کے بغیر آپ سعودیہ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار اس سے تو اچھا ہم گھر میں تھے, کم سے کم خرچہ تو نہیں ہو رہا تھا. سعودیہ میں کم سے کم آپ گزارا کرو گے تو 300-400 ریال آپ کا کھانے کا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا. 300 ریال ہو جائے, 400 ریال تو منیمم ہو جاتا ہے. وہ گھر سے آپ کو منگوانا پڑتا ہے. یہاں کوئی کسی کو ایک مہینے سے زیادہ سپورٹ بھی نہیں کرتا. چلے پھر کمپنی کیا کہتا ہے, کمپنی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر ہمارا 2500 خرچ ہوا ہے, یہ گورنمنٹ فیس ہوتا ہے, یہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. پھر آپ کو ٹکٹ بھی اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہے. کم سے کم ٹکٹ کراچی سے ریاض کا ٹکٹ کم سے کم 400 ریال کا وہ ہوتا ہے, وہ بھی اپنے گھر سے منگوانا ہوتا ہے. 1000 مسئلے ہوتا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے, آپ یہاں 1000 خواہشات لے کے ادھر آ جاتے ہیں, ادھر پھر آپ کے ساتھ یہ فراڈ یہ ڈرامہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو میں بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب بھی آنا ہے نا کمپنی کی وجہ پہ تو کمپنی کا خوب ریسرچ کریں. بہت سے پاکستانی انڈین بنگالی یہاں پہ ہیں, اس سے پوچھے, کسی نہ کسی کا دوست ہوگا, اس سے پوچھے میں آ رہا ہوں اس کمپنی میں, چاہے نہیں ہے, کیونکہ ابھی کمپنیاں بہت زیادہ کمپنیاں ہیں سعودیہ میں. چھوٹے چھوٹے شرکے ہیں, چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں. یہ اس کا کام یہی فراڈ کرنا ہوتا ہے. آپ سے پیسے نکلواتے ہیں, پھر آپ سے آنے میں بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں, جانے میں بھی آپ سے لیتے ہیں. تو کل ملا کے 5-6 لاکھ کا ٹیکہ لگا لیتا ہے, پھر آپ کو واپس بھیج دیتا ہے. یہ ہمارے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر ہمارے لوگ ہی کر لیتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ نہیں کرتے تو کس طرح وہ آ جاتا؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ ہی کر لیتے ہیں, یہ لوگ اس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ویزا تھا, اس میں ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ پراپر اس کا سٹوری بتاؤں گا. اچھا, دوسرا آزاد ویزا ہوتا ہے. آزاد ویزا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا ایک کفیل ہوتا ہے, ایک اسپانسر ہوتا ہے. وہ آپ کو فری ہینڈ دیتا ہے کہ جدھر آپ نے کام کرنا ہے کرے. آپ کو ٹرانسفر چاہیے, میں ٹرانسفر دے دوں گا. وہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ یار کفیل کی ویزے پہ ہم باہر کام نہیں کریں. آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. اس میں آپ کو کفیل سے ایک پراپر رینٹل پیپر لینا ہوتا ہے کہ میں فلانا کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو پھر آپ لیگل ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن چلے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے چلے آپ کا 2-3 لاکھ لگتا ہے زیادہ, لیکن اس میں بھائی آپ کو فائدے بھی بہت ہیں. آپ اپنے پسند کی کمپنی ڈھونڈ, اپنے پسند کے سافٹ کے ساتھ کام کرو, اپنی پسند کی جگہ ڈھونڈ لو, کہاں دکان پہ کام کرو, جدھر بھی کرو. آپ کو کمپنی یا کفیل آپ کو کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو فری ہینڈ دیتا ہے, بس اس کا وہ آپ سے بیک چارج کرتے ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے نا, وہ ہر سال آپ نے اس کو رینیول کر دے, 4-5 ہزار ریال آپ سے لیتے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے ایک سال میں. چلو کمپنی وہ آپ سے نہیں لیتا, لیکن یہ لیتا ہے. لیکن اس میں آپ کو فائدے بھی بہت ہیں. آپ 1000 کام کر سکتے ہیں. آپ کو جدھر چاہے آپ جائے, جس ٹائم آپ گھر جانا چاہے آپ جائے. کمپنی میں آپ سال میں 40 یا میکسیمم 1 مہینے کا چھٹی ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کو فری ہینڈ 6 مہینے کے لیے جاتے, 2 مہینوں کے لیے جاتے, 10 مہینوں کے لیے جاتے. دوسری فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے پسند کی بڑی کمپنی ڈھونڈیں, اس میں جائے. آپ کو مطلب سیلری بھی اچھا ملے گا, کام بھی اچھا ملے گا, ٹینشن بھی نہیں ہوگا. تو یہ 2 چیزیں کمپیئر کریں, میں نے دونوں آپ کو بتا دیا. کفالت کا سسٹم ہے, کمپنی کا ویزا ہے, آزاد اوپن ویزا ہے. دونوں اسپانسرشپ کے, لیکن اس میں آپ کو فری ہینڈ ہوتا ہے, اس میں آپ کو فری ہینڈ نہیں ہوتا. کمپنی کے ساتھ آپ نے جانا ہوتا ہے. بے شک آپ کو 1000 سیلری دے رہا ہو, دوسری جگہ آپ کو 10,000 سیلری مل رہا ہو, تو تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اگر کمپنی نے آپ کے اوپر خرچہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو خرچہ تو دونوں میں ہوتا ہے, ایک میں زیادہ ہوتا ہے, ایک میں کم ہوتا ہے. لیکن ایک میں فائدہ بھی زیادہ ہے, ایک میں ٹینشن بھی نہیں ہے, ایک میں آپ کو فری ہینڈ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ خود کمپیئر کر. لیکن اگر میں خود اوپن ویزے پہ ہوں, مجھے اچھا کمپنی مل جائے, تب بھی میں ٹرانسفر نہیں کروں گا. صحیح ہے, میں اسی کفیل کے ساتھ رہوں گا, اس کے ساتھ رینٹل بیس پہ ہوگا. 2 مہینے کام کرو, 4 مہینے کام کرو, اللہ باقی رزق دینے والا ہے کسی اور جگہ. بس آپ کی قابلیت ہے, آپ کو اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ آپ کتنا افورٹ کر سکتے ہیں, کتنا پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں. باقی کام کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ فراڈ
ہوتے ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر بندہ گئی کہ یار سعودی میں قانون پیش قانون بہت اچھا قانون ہے، بہت ٹائٹ قانون ہے، لیکن جب آپ کو قانون کا پتہ ہی نہیں تو کس طرح اس کو ڈیپینڈ کرو گے؟ آپ کو ایگریمنٹ کا پتہ نہیں، الٹا ایگریمنٹ میں آپ کو بسا دیا ہے ایجنٹ نے کب دیا، تو کس طرح اس کو ڈیپینڈ کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے گھومنا پھرنا آنا جانا اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. یہ ہمارے لوگ یہ بس کی کام نہیں ہے. تو کوشش کریں صحیح بندے کے ساتھ مل کے اس کے ویزے پہ آ جائیے. کفیل کے ویزے پہ اگر اوپن ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت ریسرچ کریں. بہت سے کفیل اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سے کفیل برے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر بعد میں تنگ کرتا ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ریسرچ کے بغیر بالکل نہیں آنا ہے، سوچ سمجھ کے آ جانا ہے. سعودی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر راستے میں ہر روڈ پہ آپ کو کام ملتا ہو، ریسرچ کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. اور یہ ویڈیو دیکھیں میرا ابھی گلا خوش ہو رہا ہے تو اس لیے کہ شاید میری باتوں سے کسی کو فائدہ ہو، لیکن یہ پریکٹیکل چیزیں میں نے بتا دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بتا دی، ایز اے ویک آپ کو بتا رہا ہوں. تو باقی آپ کریں. اس کے باوجود بھی آپ اچھا اسٹیپ نہیں لیتے تو پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، فورس تو نہیں کر سکتے، لیکن اچھا راستہ دکھا سکتا ہوں. باقی اللہ ہم سب کے حامل اور ناصر، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ جتنی بھی شرعی ضرورت ہے پورا کریں. جزاک اللہ خیر.